Subscribe to my channel and press the bell icon. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آئیں دعائیں یاد کریں کے سلسلے میں آج درس نمبر 8 سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج جو دعا ہم یاد کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 5090 ہے اور اس کے علاوہ صبح اور شام کے مسنون اذکار میں سے بھی ہے۔ اس کو صبح اور شام کو 3 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے اس دعا کو یاد کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے اندر کتنی آسانی فرمائی ہے یاد کرنے کے لیے۔ تو آپ پہلی لائن کو دیکھیے، اللہم عافنی فی، یہ الفاظ جو ہیں دوسری اور تیسری لائن میں بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پہلی لائن یاد کر لیں تو دوسری اور تیسری لائن بھی آٹومیٹکلی ہمیں یاد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چوتھی لائن میں آپ دیکھیے لا الہ الا، یہ ایسا ایک اسلوب ہے جو کہ ہم پہلے کلمے میں بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ تقریباً ایک ایسے الفاظ ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہونے بھی چاہیے اور ہوں گے بھی۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے پانچویں اور چھٹی لائن میں جب ہم آتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من، یہ الفاظ ہم پچھلی کئی دعاؤں میں نہ صرف یاد کر چکے ہیں بلکہ سمجھ بھی چکے ہیں۔ اور پھر آخری جو لائن ہے وہ دوبارہ لا الہ الا انتا سے ہی ریپیٹ ہو رہی ہے جو کہ چوتھی لائن تھی۔ تو میرے خیال سے آج کی دعا سب سے زیادہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ ایک تو الفاظ کی ریپیٹیشن کافی زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر الفاظ یوز ہو رہے ہیں جیسے بدنی، سمعی، بصری، کفری، فقری، عذاب القبری، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں نارملی یوز کرتے ہیں۔ تو آئیے پہلی لائن کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے جی اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے۔ عافنی میں نے جو آئیں دعائیں یاد کریں گے درس نمبر 7 میں بتایا تھا کہ عافنی جو ہے یہ بیسیکلی عافیہ کے لفظ سے ہے، اور اس درس میں نے بڑا تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ عافیہ کا جو لفظ ہے یہ اس کے اندر بہت وسعت ہے، اور اس کے اندر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خطرناک امراض سے، موذی امراض سے بچائیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جی کہ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت دے، یعنی کہ میرے بدن کو صحت اور تندرست رکھ اور موذی امراض سے بچا۔ آپ خود دیکھیے کہ آپ ذرا کمپیئر کیجئے ایک ایسے انسان سے جو کہ مفلوج ہو، تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایک صحت مند جسم عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ صرف شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس بدن میں جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس جسم کے اندر جو طاقت عطا فرمائی ہے، اس کو مجھے حلال کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور حرام کردہ کاموں سے محفوظ فرمائی۔
دوسری لائن پہ آئیے جی، تو یہاں پر آ رہا ہے اللہم عافنی فی سمعی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ سمعی کا جو لفظ ہے یہ سماعت سے نکلا ہے، اور یہ بھی اردو زبان میں ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں، یہ سننے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اس لائن میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے میرے کانوں میں عافیت دے، یعنی کہ میرے کانوں کو سننے کے لیے صحت مند رکھیں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائیں۔ یہاں پر بھی اگر ایک لمحے کے لیے آپ کمپیئر کیجئے ایک ایسے انسان سے جو قوت گویائی یعنی کہ جو سننے کی قوت سے محروم ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت مند کان عطا فرمائے ہیں، جس سے ہم اپنے والدین کی، اپنے پیاروں کی آوازیں سنتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے صحت مند کان عطا فرمائے، ان کو صحت اور تندرستی ہی عطا فرمائیں اور خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرمائیں، اور ان کانوں کو حلال آوازوں کی سننے کی توفیق عطا فرمائیں اور حرام آوازوں کے سننے سے محفوظ فرمائیں۔ تیسری لائن میں آ رہا ہے جی اللہم عافنی فی بصری۔ بصر کا لفظ بھی نیا نہیں ہے، دیکھنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنی آنکھوں کی صحت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے، یعنی صحت اور تندرستی دے، اور خطرناک امراض سے محفوظ فرما۔ یہاں پر بھی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، جو اس کائنات کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ان آنکھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کائنات کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں جی کہ اے اللہ ان آنکھوں سے مجھے حلال دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور حرام دیکھنے سے محفوظ فرمائیں۔ چوتھی لائن ہے جی لا الہ الا انتا، بڑی امپورٹنٹ لائن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں پر لا الہ کا جو ہے کلر کمبینیشن چینج کیا ہے، اور اینڈنگ نوٹس میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے۔ یہاں پر یہ جو اسلوب ہے لا الہ کا، یہ جو لا ہے اس کو ہم لائے نفی جنس کہتے ہیں، اور جب کسی اسم کی مکمل جنس کی نفی کرنی ہو تو لائے نفی جنس استعمال ہوتا ہے، مین کہ جب کسی ناؤن کے اندر جو جینڈر آتی ہے اس کی کمپلیٹ نیگیٹ ہم نے کرنا ہو تو اس وقت عربی لغت کے اندر لائے نفی جنس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ واحد ہے، یعنی سنگولر ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے یعنی کہ انڈیفینٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی کہ دو زبر دو پیش اور دو زیر نہیں آتی، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لا الہ، تو الہ جو بیسیکلی ناؤن ہے، اسم ہے، اس کے اوپر آپ تنوین نہیں دیکھ رہے، اور آخری حرف پر زبر کی حرکت ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر الہ کے آخری ہا کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ اور جو لوگ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جی یہ اعرابی حالت میں اس وقت حالت نصب میں ہے۔ اب اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس اسلوب کو عربی لغت کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جی کہ اگر ہم نے کسی چیز کی امپورٹنس سٹریس کے ساتھ دینی ہو اور بڑی یعنی پرٹیکولرلی اس چیز کی وضاحت کرنی ہو، اس کے اوپر زور دینا ہو، تو پھر ہم یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ گھر میں مرد نہیں ہے، مرد کی عربی ہے رجلن عربی کے اندر، تو میں کہوں گا لا رجلن فی البیت، گھر کے اندر مرد نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو مرد ہے اس کی جینڈر بیسیکلی میل ہے، تو میں نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ گھر میں مرد نہیں ہے، لیکن اس جینڈر کے اندر میل بچہ بھی ہو سکتا ہے، میل ٹین ایجر بھی ہو سکتا ہے، ادھیڑ عمر کا مرد بھی ہو سکتا ہے، اور بوڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو گھر کے اندر جوان مرد تو نہیں ہے جو کہ ایک نارمل یوز کیا جاتا ہے مرد کا لفظ، لیکن بچہ بھی ہو سکتا ہے، ٹین ایجر بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اور ادھیڑ عمر بھی گھر کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں ان ساروں کی نگیٹ کرنا چاہوں کہ کسی قسم کا بھی مرد، چاہے بچہ ہے، چاہے ٹین ایجر ہے، چاہے جوان ہے، چاہے ادھیڑ عمر ہے، چاہے بوڑھا ہے، گھر میں نہیں ہے، تو پھر میں کہوں گا لا رجلا، رجلن کی جگہ رجلا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ لا رجلا فی البیت، کہ اب گھر کے اندر صرف خواتین کی موجودگی ہو سکتی ہے، لیکن مرد، کسی قسم کا مرد، چاہے بچہ ہے، مرد ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے، وہ گھر کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لائن میں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں لا الہ، تو ہم یہاں پر جو الہ جو بیسیکلی یہ اسم ہے، ناؤن ہے، یہ بیسیکلی ہے الہن، اور یہ معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی عبادت کی جا سکے۔
تو یہاں پر ہم لا الہ جب کہہ رہے ہیں تو اس معبود کے اندر جو کچھ بھی آ سکتا ہے اس کی نفی کر رہے ہیں. تمام باطل معبودوں کو یہاں پر ہم نگیٹ کر رہے ہیں, ان کی نفی کر رہے ہیں, چاہے وہ بت پرستی ہے, چاہے آتش پرستی ہے, چاہے سورج چاند یا کسی اور چیز کی پوجا کی جا رہی ہو, جو بھی چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں ہم نے اس کو نگیٹ کیا, اس کی نفی کی. اور پھر آگے آیا الا مگر انت, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور دیکھیے یہ اس اسلوب کے ذریعے آپ اپنے پہلے کلمے کو بھی سمجھ سکتے ہیں, وہاں پر بھی یہی اسلوب ہے. لا الہ, سب سے پہلے ہم نے تمام جھوٹے معبودوں کی نفی کر دی اور پھر اینڈ پہ کہا الا اللہ, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ, یعنی کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں جی کہ آپ کو یہ لائے نفی جنس کا اسلوب بھی اس دعا کے ذریعے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگلی 5ویں لائن پہ چلتے ہیں جی. اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ یقیناً میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, من الکفری یعنی کہ کفر سے, نافرمانی سے, والفقری اور فقر اور غربت سے. فقر بہت خطرناک چیز ہے جی, کفر اور فقر دونوں ہی بڑی خطرناک چیزیں ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے, یعنی کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے فقر سے, غربت سے, بھوک پیاس سے, کہ وہ کفر کرنے پر بھی بعض اوقات آمادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اگلی لائن ہے جی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ یقیناً میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے. اور پھر آخری لائن لا الہ الا انت, کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تو دیکھیے جی یہ کتنی جامع دعا تھی جو کہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی, اور اس کو ہمیں صبح اور شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ ایک کوشش تھی میری طرف سے کہ آپ کو یہ دعا یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے اہم چیز ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں اس دعا کو نہ صرف یاد کرنے کی بلکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو قبول بھی فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.